بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل۔ چاروں طرف خبریں ہی خبریں ہیں۔ میں آج 8 پوائنٹ پر ڈفرینٹ 8 پوائنٹ پر بات کروں گا۔ پاکستان سے باہر، امریکہ، گلف، اور اس کے بعد جو نئی کتاب ہے جم میٹس کی، جو سیکرٹری ڈیفنس امریکہ کے، ان سے ابتدا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جن کو 20 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے امریکہ کے بہاف پر۔ سیکرٹری ڈیفنس ہونا بڑی بات ہے۔ آپ کو رمسفیلڈ وغیرہ نام یاد ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی خطرناک ترین قوم پاکستان ہے، خطرناک ترین ملک پاکستان ہے۔ یہ ہے جناب آپ کے دوستوں کی آپ کے بارے میں رائے، اور جو دوست خاموشی سے آپ کے ساتھ نبھا رہے ہیں چائنا، وہ ظاہر ہے اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر ناراض ہوتے ہیں۔ وہ اس کا ذمہ دار چائنا کم، ہم خود زیادہ ہیں۔ ہماری سیاستدانوں کی جو کھیپ ہے وہ زیادہ ہے، جو میچورٹی کے جس لیول پر ہے آپ جانتے ہیں۔ وزارت جھنڈا لگ جاتا ہے ان کے ساتھ گاڑی میں یا گھر پر، تو سمجھتے ہیں ان سے زیادہ کوئی ارسطوٹل اور بقراط اور سقراط نہیں ہے، ارسطو نہیں ہے۔ وہ یونان کے بڑے بڑے فلاسفرز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جن کا تینوں کا نام میں نے لیا ہے، سقراط، بقراط اور ارسطو۔ ہے نا پاکستان میں؟ عمران خان کہتے ہیں نا کہ وہ مسلم لیگ نون نے ایک ارسطو پالا ہوا ہے، گوگل کٹ اینڈ پیسٹ۔ تو جناب علی، آپ کو یہ کتاب آ چکی ہے ان کی، جم میٹس کی، اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ The defense has a decade of experience of interacting with the military leadership of Pakistan. In his new book called Sign Chaos, Learning to Lead, that hit the bookstores on Tuesday, terms Pakistan as the most dangerous country in the world for its nuclear capabilities, government dysfunction, and continuing radicalization Islam۔ یہ ہے جناب ہماری صورتحال۔ تو میں آپ کو لے چلتا ہوں جناب علی، سب سے پہلے ٹرمپ کی۔ ابھی تو یہ ڈیفنس سیکرٹری کا کتاب کا ریفرنس میں نے دیا آپ کی خدمت میں۔ اب آپ ادھر آ جائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں دیکھتا ہوں کہ وہ زمین کیوں نہیں ملتی آپ کو، حماس کے لوگ کیوں نہیں فارغ کیے جاتے وہاں سے، غزہ کے لوگ کیوں نہیں خالی کریں گے غزہ کی پٹی کو۔ اگرچہ پہلی بار کوئی غیرت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، بڑی غیرت کا مظاہرہ، سعودی عربیہ کے شہزادے نے، پرنس محمد بن سلمان نے، اور اس کے ساتھ ساتھ مصر کے پریزیڈنٹ نے، سیسی نے، اور جارڈن کے جو شہزادے ہیں، شاہ حسین کے بیٹے کنگ عبداللہ، جو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نسبت رکھتے ہیں، نسب رکھتے ہیں کہ ہم ہاشمی ہیں، انہوں نے۔ اور باقی ملکوں میں تو ظاہر پاکستان نے بھی چھوٹا موٹا بیان دے دیا، دیگر ملکوں، ملیشیا سے اسٹرانگ بیان آیا اس بارے میں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرقی وسطیٰ کی اپنی پالیسی، اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلیور ہے۔ یہودیوں کو اس نے سپورٹ کیا، بہت اچھا کیا، یو ہیو گاٹ ایوری رائٹ ٹو سپورٹ جیوز، ناٹ زائنزم، اوکے، لیکن آپ تو زائنسٹوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو جو ہے یہ رول ماڈل فار دی زائنسٹ، ناٹ فار دا ہول ورلڈ۔ عرب ورلڈ ان کو پسند نہیں کرتے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی یہاں کی پالیسی فیل۔ اب آپ آگے چلتے ہیں، یہ مڈل ایسٹ پالیسی ہے۔ مڈل ایسٹ پالیسی میں ڈونلڈ ٹرمپ میری نظر میں ایک ابھی تک تو کوئی کامیابی یعنی کوئی انفولڈ کیا انہوں نے پلان جس سے پیس آتا، نو آتے ہی انہوں نے پنچ کیا، ہٹ کیا مسلمانوں کو۔ یوکرین رشیا، نہیں جی ہم یوکرین کے جو قیمتی دھاتیں ہیں، میٹلز ہیں، منرلز ہیں، اس پہ قبضہ کریں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں زیلنسکی کو، بھائی آپ جنگ بند کرائیں نا، زیلنسکی سے کہو کہ وڈراؤ کرے۔ لیٹ پیوٹن ڈیسائیڈ، ناٹ ٹرمپ، ناٹ زیلنسکی۔ اگر پیس اینڈ آرڈر چاہیے آپ کو تو نیٹو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا وہاں پر، یہ پریزیڈنٹ پیوٹن ول ڈیسائیڈ، تب پیس آئے گا۔ دوسری بات میں عرض کر دوں آپ کو، انڈو پیسفک میں جو بھی پالیسی چل رہی ہے اس میں انڈیا کو کوئی رول دیے بغیر ان کو سمجھنا پڑے گا کہ چائنا کے ساتھ جو آپ کی سچویشن ہے
اور چائنا نے جس طرح تھریش کیا ہے انڈیا کو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کوئی پالیسی لانا پڑے گی. اینٹاگنائز اگر کریں گے تو ری ایکشن آئے گا، اور وہ ری ایکشن جو ہے ریجن میں چائنا ابھی تک بہترین طور پہ کامیاب رہا ہے، اور اس نے گلوان ویلی میں اور ایون جو ایپل کی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ انسٹالیشنز اینڈ مینوفیکچرنگ ہونی تھی، ٹیلی فونس کی اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہونا تھا، اس میں چائنا نے واپس کر دیا، اپنے آپ کو وڈرا کر لیا. تو یہ ہے جی انڈو پیسیفک کی پالیسی کے حوالے سے انڈیا ورسز چائنا میں چائنا جیت گیا ہر لحاظ سے، اور انڈیا نے یہاں پر شکست پائی ہے. نیپال جیسے کنٹری کو چائنا اس وقت لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ نیپال واز دی اونلی ہندو اسٹیٹ ان دا ورلڈ. پہلے وہ ہندوستان کے دستے نگر تھے، نیپال نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا. ساؤتھ ایشیا کے اندر آپ دیکھ لیں صورت حال کیا ہے، سری لنکا، مالدیو، بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، یہ سب بھارت کی جو ہیجمنی ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس فرنٹ پر بھی سوشیو اکنامک فارن افیئرس کے اندر تینوں کو تینوں سبجیکٹ میں ایز سچ انڈیا ہیز لاس دا گیم. آگے جو ہوگا وہ بعد کے جو سٹیپس آئیں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ٹریڈ اینڈ سینکشنز میں آپ دیکھ لیجئے، ایران اور رشیا کے خلاف آپ نے سینکشن لگا لی، اس کا اثر انڈیا پر بھی آیا. لیکن انڈیا کے جو وہاں پہ جو الیگل امیگرینٹس پاکستانی بھی ہوں گے اس میں لازمی، جس طرح انہوں نے امرتسر ایئرپورٹ پہ اتارا ہے ان کو، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، پیروں میں بھی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، کڑے پڑے ہوئے ہیں، ہینڈ کفڈ ہیں، وہ آپ کے بہترین دوست جو ہے. بھائی انڈیا میں تپڑ نہیں ہے، وہ انڈیا یہیں پر ہی آتنکواد کا جو ہے نا سبق سناتا رہتا ہے. اور ان کا میڈیا ظاہر ہے، گودی میڈیا جو ہے، موزی میڈیا، وہ یہ چیختا رہتا ہے بیٹھا ہوا. ارناب سوامی ٹائپ کے، گرو واریا ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ یہی کرتے رہتے ہیں. باقی کچھ ریزنیبل بات کرتے ہیں وہاں پہ ان کے جرنلسٹ، لیکن ناٹ ان ٹرمز آف کہ زیادہ تر دیکھے جانے والے این ڈی ٹی وی پر دیکھ لیجیے اب آپ. تو جناب یہ انٹرنلی تو آپ بڑے کامیاب ہوں گے، آپ کبھی مطلب یہ کہ کرٹیسائز آپ کی گورنمنٹ یا ایون کھیل میں بھی آپ کے جو کھلاڑی ایکسپرٹس وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے اداروں پہ تنقید نہیں کرتے، اور نہ ہی کوئی پراپر یعنی کرٹیسزم کرتے ہو، ہیلدی کرٹیسزم کرتے ہو. تو جناب یہ انڈیا نے یہ شکایت کرنی ہے کہ اگر ہم رشیا سے لے رہے تھے 35 بلین $35 پر بیرل پہ ہم لے رہے تھے، تو آپ نے ہماری اکانومی کو، ظاہر ہے اس سے اکنامک کرنچ آئے گا، اکنامک کا پریشر آتا ہے. کہاں پہ $70 پر $69 پر بیرل پر آئل ہو، اور کہاں پر یہ 35 پر آ رہا ہے رشیا سے. رشیا کو بھی چاہیے تھا. آپ نے ایسی سینکشن لگائی ہے، اس کا افیکٹ انڈیا پر آ گیا. آئی ایم ایف پریشر آن پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھ لیجیے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن آئی ایف میں مینز اگین واشنگٹن مینز اگینسٹ ڈونلڈ ٹرمپ، ورلڈ بینک وغیرہ یہ وہ. تو یہ وہ سوالات ہیں جو پاکستان کے عوام کو پریشان کرتے ہیں، اور پاکستان کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ ایک اچھا ریئلسٹک ٹرو ماڈل آف سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، جو ٹرو ماڈل آف سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہے. سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ سے مراد ہے ناظرین وہ کہ سماجی اور اقتصادی ترقی، گھر پر لوگوں کو سکون ہو، دوائیاں ہوں، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن کور ہو. آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے 18ویں ترمیم نے، یہاں پر جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں سندھ میں، پیسہ دو جی علاج کرا لو، یہاں بائی پاس ہی نہیں ہوتا. NICD میں پیشنٹ پڑا 4 دن، ہم کرتے ہیں اس کو فارغ کر دیا. ابھی گھر جائے، ابھی آپ کا ہارٹ جو ہے وہ صرف 35% کام کر رہا ہے. ارے بھائی بیماری سے کرا، آپ آپریشن کریں نا، آپ ان سے جو بھی آپ نے رسک لیٹرز جو لکھوانے آپ کریں، نہیں کر رہے. یہی حال سول ہاسپٹل کا جی، وہاں پہ ایکوپمنٹ نہیں ہے. وہاں کے ڈپارٹمنٹل ہیڈ سے ملاقات ہوئی لوگوں کی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم کریں گے. انہوں نے انجیوگرافی کر کے بتایا کہ جی آپ کے پرابلمز یہ ہیں، لیکن ہم آپریشن نہیں کر سکتے کہ ہمارے سرجن نے بتایا کہ ایکوپمنٹ اینڈ سپلائز نہیں ہے ہمارے پاس. دا سیم از دا کیس ود دی NICVD. یہ ریکارڈڈ فیکٹ ہے. شرجیل میمن صاحب ہوں یا بلاول صاحب ہوں، آپ کو ایویڈنس چاہیے میں دے دوں گا آپ کو. میں نہیں چاہتا کہ اس ایویڈنس کو میڈیا پہ لایا جائے اور لوگوں کے اندر کچھ پریشانی بڑھائی جائے. پہلے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ ڈیلیورنس نہیں ہے. گورننس مینز ایک پراپر ڈیلیوری آف دی سسٹم، سہولت، سوشو اکنامک فیسلٹیز، اکنامک اینڈ سوشو اکنامک جسٹس. وہ جس تحریک انصاف والے جو انصاف کی بات کرتے ہیں وہ بندہ ہی اندر ہے، جب آئے گا سو دیکھا جائے گا. لیکن یہ جو گلوبل موومنٹ ہوئی ہے اچانک IMF کی
اور GSP+ کے حوالے سے برطانیہ کی یورپین یونین کے ڈیلیگیشن کی یہ انتہائی الارمنگ اور خطرناک صورتحال ہے۔ تو پیرس کانفرنس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ نریندر مودی کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ فرانس کے پریزیڈنٹ صاحب نے ہاتھ ہی نہیں شیک کیا ہے، ہاتھ ہی نہیں ملایا ان سے، سامنے کھڑے ہوئے، یہ کھڑے ہوئے ملنے چاہ رہے تھے لیکن جھیب مٹانے کے لیے انہوں نے خاتون کو دیکھنا شروع کر دیا جو برابر میں بیٹھی ہوئی تھی تیسرے نمبر پر۔ تو جناب پاکستان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں اس میں آئی کانفرنس کے حوالے سے، مجھے نہیں معلوم کوئی چیز ریکارڈ پر نہیں ہے کہ پاکستان سے کوئی، کیونکہ IT کا جو معاملہ ہے یہ اسٹوڈنٹس اور لڑکوں کا اور نوجوان فری لانسر کی ہی یہ اسٹرگل ہے، گورنمنٹ کی پالیسیز اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیں نا مجھے کتنے کا لیپ ٹاپ ہو گیا، بازار میں جا کر پتہ کریں کتنے کا ہے ٹیلی فون ہے اینڈرائڈ جس پہ بچے کام کرتے ہیں، تو فیسلٹیز نہیں ہیں، PCs کے اندر کوئی سہولت نہیں ہے، لیپ ٹاپس میں سہولت نہیں ہے۔ اوورسیز پاکستانی کتنے آتے ہیں، وائی ڈونٹ یو الاؤ ایٹ لیسٹ 2 سیٹس ود دیم ٹو کیری، ایک اپنے پاس رکھیں گے، ایک بیچ دیں گے مارکیٹ میں، الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ سوسائٹی کو آئے گا، سوسائٹی کے نوجوان لڑکوں کو آئے گا، کراچی سے لے کے پشاور تک، کوئٹہ، لاہور، سیالکوٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، ملتان، سکھر، حیدرآباد، ان سب لوگ بچوں کو جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے نا ابھی $1.2 بلین اگر ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں سافٹ ویئر کی، تو یہ کوئی بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے۔ وہاں جائیں نا آپ، سلیکان ویلی کو دیکھیں، انڈیا کی ویلیز کو دیکھیں، کتنا کہاں سے کہاں لے گئے ایکسپورٹس، ایگریکلچر اینڈ IT یہ مین سٹے لینے پڑیں گے آپ کو اکانومی کے پاکستان کو، اگر آپ کو معیشت کو استوار کرنا ہے، کیونکہ بجلی کے اور انرجی کے نرخوں نے، ریٹس نے، ٹیرف نے آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑا ہے۔ بنگلہ دیش میں اگست میں انقلاب آیا اسٹوڈنٹس کا، انڈسٹری بند ہو گئی، مسائل پیدا ہوئے کیونکہ اڈانی اینڈ کمپنی انڈیا والے نے جس پر امریکہ میں کیسز ہو گئے ہیں، اس نے ان کو کہا کہ جی $1 بلین کی لائبلٹی آپ کی طرف آ گئی ہے تو آپ پے آف کریں۔ ڈاکٹر یونس پریشان ہوئے اس بات پر، چائنا سے انہوں نے رجوع کیا، IMF سے رجوع کیا۔ چائنا نے تو بڑی اچھی بات کی کہ لیس دین 2% انہوں نے ان کو کہا کہ جی ہم انٹرسٹ چارج کریں گے، اور 30 ایئرس تک کی ریکویسٹ کی جو مان لی گئی، 20 سے 30 ایئرس کی۔ ہمارے یہاں رول اوور کیا ہوتا ہے، ہر ایک سال کا 6 مہینے بعد پہنچ جاتے ہیں بیجنگ میں، وہ جی آپ ایک کام کرو، یہ جی ہمارا رول اوور کر دیں۔ آپ کو مانگنے بھی کا طریقہ بھی نہیں آتا، اپنے معاملات کو، فائنینشیل میٹرز کو ایڈریس کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، یا پھر آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ عوام جانتے ہیں کہ کس کی کتنی کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز میں۔ امریکہ کے بلاک میں بیٹھے ہیں تو گوادر ٹھپ ہوا پڑا ہے، CPEC رک رہا ہے، مسائل ہیں، فیز 2 میں داخل ہونے کی بحثیں ہو رہی ہیں، ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ پاکستان وہاں ہو کر آ چکے ہیں، وہ ابھی آغا خان کی مرحوم کی تدفین کے حوالے سے لسبون میں تھے، وہ پورچگل میں۔ تو جناب پرتگال ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ جانتے ہیں، تاریخ میں پرتگیزوں کا ایک کردار ہے۔ اینی وے آج کے لیے میں اتنا ہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکا ہوں، صرف یہ کہنا باقی ہے کہ IMF کا ڈیلیگیشن کیا رپورٹ دیتا ہے، اور پاکستان کے اپنے جو ادارے ہیں اور ان کے سربراہ ہیں وہ کیا لے کر چلتے ہیں آگے، پاکستان کو کس سٹیج پر، کس نہج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بھاری سوالات ہیں، لیکن اگر کرنا ہو تو کوئی بھی سوالات نہیں ہے۔ آپ نے وہی جج پروموٹ کر دیے جو عمران خان کو سزا سنانے میں پیش تھے، یہ تو آپ کے انصاف کا تقاضا ہے، اور سپریم کورٹ کے جج اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، تماشا لگا ہوا ہے پاکستان میں، عدلیوں میں، پارلیمنٹ میں، حکومتوں میں تماشا لگا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان شیخ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور دوستوں کے ساتھ آگے بڑھائیے اس کو۔ والسلام۔